السلام علیکم ناظرین، آج ہم مولانا اعظم قادری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو مفتی عنایت الرحمن صاحب کی نئی آنے والی کتاب مصنفین ہزارہ کا جس میں تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا نام ہے تذکرہ مصنفین ہزارہ۔ تو اس کتاب پہ ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب نسیم حسن اعوان صاحب بہت شکریہ جی۔ قادری صاحب اس پہ اپنی ماہرانہ رائے دیں۔ اس کی کتاب ابھی جو آئی ہے مفتی صاحب کی، تو اس کا آپ نے دیکھا بھی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر تذکرہ مصنفین ہزارہ، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی تفصیل عرض کر دوں، تو پھر اس پہ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ 1 دسمبر 2020 میں چند ہمارے یہاں کے محققین، لکھاری مصنفین حضرات مل بیٹھے، سر جوڑا، اور انہوں نے پھر بزم مصنفین ہزارہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم لکھاریوں کو فراہم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ہزارہ ڈویژن جو ہے یہ 8 اضلاع پر مشتمل ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اب اللہ کی رحمت سے اب ان 3 سالوں میں اس قدر تیزی کے ساتھ یہ پیغام عام ہوا مصنفین کے درمیان کہ یہ پورے ہزارہ ڈویژن میں 8 اضلاع پر مشتمل جہاں تک محققین لکھاری حضرات ہیں، وہ سب ایک لڑی میں ہم نے پرو کے ایک ساتھ جمع کر دیے ہیں۔ چاہے وہ سیرت نگار ہیں، وہ تذکرہ نگار ہیں، وہ کالم نگار ہیں، وہ تاریخ دان ہیں، جس حوالے سے بھی کوئی لکھنے والا ہے، وہ ایک ساتھ ان کا اس بزم کی برکت سے اور اس کی کاوش و کوشش سے ایسا ہوا کہ وہ ایک لڑی میں پرو گئے اور باہمی ان کا کوارڈینیشن رابطہ ہو گیا۔ اور ان 3 سالوں میں بزم مصنفین ہزارہ کے تحت ہم نے 36 کتابوں کی آج تک تقریب رونمائی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ان جاندیدہ اور محققین میں سے ایک شخصیت کا نام ہے مولانا مفتی عنایت الرحمن ہزاروی صاحب۔ آپ ہمارے جواں ہمت، جواں حوصلہ اور جواں جذبوں کے مالک ایک لکھاری ہیں۔ آپ نے پورے ہزارہ ڈویژن کے، میں نے عرض کیا جیسے کہ 8 اضلاع کے جتنے لکھنے والے لوگ تھے محققین، ان تمام کے ایک ہی جگہ انہوں نے حالات اکٹھے کر دیے تاکہ آنے والی جتنے ہماری قوم میں محققین ہوں گے، تحقیق کرنے والے، ان سب کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اس سے استفادہ کریں گے اور ہر ایک سے وہ رابطہ کر سکیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ آنے والے محققین کے لیے تذکرہ مصنفین ہزارہ ایک مؤخذ کا، اصل بنیاد کا یہ کام دے گی۔ اس میں تقریباً 350 مصنفین، محققین، شعراء، ادیب، ناول نگار، سیرت نگار، تذکرہ نگار، ان تمام محققین اور لکھاریوں کے حالات زندگی کو انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ آنے والے محققین جب بھی تحقیق کریں تو ان حضرات سے ان کا رابطہ یا ان کے متعلق بنیادی چند چیزیں لوگ جان سکیں۔ اس میں تقریباً میں نے عرض کیا ہے کہ یہ 350 سے بھی زائد مصنفین کا تذکرہ ہے، اور یہ اس میں ہم اگر محمد عظیم ناشاد صاحب کو یہاں یاد نہ کریں تو شاید ناانصافی ہوگی۔ ان کی سلسلے میں اہم کاوش و کوشش تھی کہ یہ جلد سے جلد مرتب ہو کر اور شائع ہو کر عام ہو سکے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بھی بڑی معاونت کی۔ ہمارے انتہائی بزرگ مصنف ہیں کریم خان اعوان صاحب، ان کی بھی بہت ساری کاوش و کوشش ہے، یقیناً آپ کی بھی ہیں اور بہت سارے دوستوں کی۔ میں خود بھی ان کے ساتھ معاون رہا، لیکن مفتی صاحب نے انتہائی سرعت کے ساتھ کام کیا، اور آج بحمد اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت یہ کتاب تذکرہ مصنفین ہزارہ کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جو میں ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ لکھاری حضرات اپنا زندگی کا تمام اثاثہ اپنی تحریر کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری محنت، کاوش، کوشش یہی ہوتی ہے، لیکن نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دوستوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شاید کتاب ہمیں تحفتاً عنایت کر دی جائے، مل جائے، اور ہمیں 4 پیسے اس پہ خرچ نہ کرنے پڑیں۔ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب بھی جو ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے، یہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ اس پہ خرچہ ہو چکا ہے جو میری معلومات ہیں، یہ صرف اس کی طباعت کے، اب کمپوزنگ اور باقی چیزیں یہ ساری چھوڑ کر۔
اب جب یہ ہم مفت فی سبیل اللہ اور تحفتاً دینے لگ جائیں گے تو مصنف کی جو لاگت ہے وہ بھی اسے ریٹرن نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ تمامی حضرات، مصنفین کی کوئی قیمت اور قدر اس انداز سے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ جو مارکیٹ میں اس کی ریٹ ہے، قیمت ہے، وہ کم از کم دے کر اس کی حوصلہ افزائی کر سکیں، تاکہ آئندہ وہ کتاب لکھنے اور اس کو طباعت کے لیے اور پرنٹ کرنے کے لیے اس کو آسانی اور جذبہ پیدا ہو کہ میں کوئی دوسری کتاب بھی شائع کر سکوں۔ اور ایک اس سے بڑھ کر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو انفرادی طور پر، نجی طور پر، پرائیویٹ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارے ہیں، ہماری تنظیمات ہیں، لکھاری ہیں، وہ انفرادی طور پہ یہ کاوش و کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ سطح پر ایسی تنظیمات کی اور لکھاریوں کی کتابوں کی سرپرستی، ان کی معاونت، ان کی طباعت، ان کی پریس میں بھیجنے کے اخراجات، اس سے ان کو بے نیاز کر دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے لکھنے والے اور مزید سے بہتر تر وہ قوم کے سامنے تحقیق کو سامنے لا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ تھوڑی توجہ کرے، اور حکومتی ادارے جن کے پاس فنڈ بھی ہوتے ہیں اس سلسلے میں، ان کی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے کہ وہ سرپرستی کریں اور یہ کتابیں چھاپ کر لوگوں تک پہنچائیں، اور مصنفین کو صرف یہی فکر ہو کہ ہم نے تحقیق صرف کرنی ہے، باقی جو مالی معاونت ہے اس سے ہم کم از کم آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں، اس کے سوا آپ اور کچھ فرمانا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو میں اس پہ کچھ گزارش کروں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا، تو بڑا جامعہ تبصرہ تھا آپ کا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں بار دیگر مفتی عنایت الرحمن ہزاروی صاحب کو اس عظیم کارنامے پر خراج تحسین، ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے، پوری بزم مصنفین ہزارہ کے تمام افراد کی طرف سے، ان کے تمام عہدیداروں کی طرف سے اور ہر فرد کی طرف سے، آپ پورے ضلع ہزارہ کے، ہزارہ ڈویژن کے تمام لکھاریوں کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔